بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد باری تعالی ہے وَلَمَنْ صَبْرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور بے شک جو صبر اور تحمل کے ساتھ رہتا ہے وہ سب سے بہترین کاموں میں سے ایک کام ہے۔ السلام علیکم۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں بسنے والے تمام ناظرین کو آپ کے میزبان محمد سلمان کا آداب، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تعلیم و تربیت۔ ناظرین اکرام، کسی بھی معاشرے کی عمارت اخلاقیات، برداشت، رواداری، تحمل مزاجی پر مشتمل ہوتی ہے، اور جب یہ خصوصیات سماج سے رخصت ہو جائیں تو وہ معاشرہ ایک بگاڑ کی طرف چلا جاتا ہے۔ آج یہی خصوصیات ہمارے معاشرے سے نکلتی چلی جا رہی ہیں، اور اسی وجہ سے ہمارا معاشرہ عدم برداشت کا شکار ہے، اور عدم برداشت کی وجہ سے کبھی گھر میں کام کرنے والی ملازمہ کو ایک پنجرے سے پرندہ اڑ جانے پر قتل کر دیا جاتا ہے، تو کبھی ٹریفک سگنل پر لڑائی جھگڑے ہمیں نظر آتے ہیں، اور کبھی اگر آپ یہ دیکھیں کہ زمین جائیداد کے معاملات کے اوپر ماں کو، باپ کو، والدین کو مارا پیٹا جاتا ہے، اور اس میں آگ یہ ڈالی جاتی ہے کہ اس طرح کی ویڈیوز بنا کر ان کو سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر عدم برداشت کا کلچر کیسے ایک داخل ہو گیا، آج ہم اس صورت پر بات کریں گے، اس موضوع پر بات کریں گے کہ عدم برداشت اصل میں ہے کیا، اور کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ عدم برداشت کا شکار ہوا۔ ہمارے ساتھ موجود مہمان شخصیات، میں آپ کے ساتھ ان کا تعارف کرواتا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پہلی نشست پر مہوش سید، یہ چیف ایگزیکٹو ہیں یونیکارن، اینڈ اس کے ساتھ اس کے علاوہ یہ ایک پلیٹ فارم جو ایمرج کے نام سے ہے، جو نالج اینڈ ورٹیکلز کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ سوشل ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے اوپر بھی کام کرتی ہیں۔ ان کے ساتھ ہماری دوسری نشست پر موجود ہیں فہد احسان۔ فہد احسان کا تعلق پاکستان نیوی سے بھی رہا، یہ فارمر لیفٹیننٹ کمانڈر بھی رہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک کمپنی کے CEO ہیں، اور سوشل جو پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح یہ ایمرج کے ساتھ منسلک ہیں۔ ہم ان سے عرض کریں گے کہ یہ ہمیں مزید اپنے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں گے، اپنے پروجیکٹس کے حوالے سے ہی بتائیں گے۔ ہم تہہ دل سے آپ لوگوں کے مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے ٹائم نکالا، اور وینس HD کو آپ نے یہ زینت بخشی کہ آپ ہمارے پروگرام تعلیم و تربیت میں تشریف لائے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ مہوش، ہم آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ ہمیں سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کا جو ایک ادارہ ہے، انسٹیٹیوشن ہے جس کے ساتھ آپ منسلک ہیں، ایمرج کے نام سے، آپ ہمیں اس کا بھی تعارف کروا دیجیے، اور یہ بتائیے کہ عدم برداشت کیا ہے اور اس کا ہماری سوسائٹی کے اوپر کیا امپیکٹ آیا ہے، پلیز۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو آئی اسٹارٹ وتھ کہ ہمارا جو ادارہ ہے، جو سوسائٹی ہے جو ہم نے ریسنٹلی لانچ کی ہے، جس کا نام ہے ایمرج، آئی ایم دا کو فاؤنڈر۔ میں نے اور فہد نے مل کے اس سوسائٹی کا قیام رکھا ہے۔ اس کا ریزن یہ تھا کہ وی ریئلائزڈ اوور دیز ایئرز کہ ہمارے ہاں چاہے تعلیم یافتہ طبقہ ہو چاہے ان پڑھ، ہمارے ایک چیز کی بہت کمی ہے، وہ ہے دوسرے کی رائے کو اہمیت نہ دینا اور نہ ہی اس کو ایکسیپٹ کرنا، سنتے بھی نہیں ہیں۔ اور ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ شاید ایک بیسک ہے کسی کے بھی کیریکٹر کا، اٹس ویری امپورٹنٹ۔ اگر آپ دوسرے کی رائے کو نہ سنتے ہو، نہ اہمیت دیتے ہو، تو ہماری اپنی پرسنل گروتھ بھی نہیں ہوتی، رک جاتی ہے۔ تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ایک ایسا پلیٹ فارم کی بنیاد رکھیں جہاں پہ لوگ نہ صرف ایک دوسرے کو سنیں، سمجھیں، اور ایک مکالمہ اور ایک ڈائلاگ میں انگیج ہوں۔ تو اس کے لیے ایمرج ایک سمجھے ایک نالج سوسائٹی ہے، ایک نالج سوسائٹی آ گئی آپ کی، جس کا مقصد ہی لوگوں میں برداشت اور رواداری اور تحمل مزاجی، جی، اور معلومات کا فروغ اور ایک ادبی محفلوں کا قیام ہے۔ یہ ہے ناؤ کمنگ ٹورڈز دس کوسچن آف یورز کہ عدم برداشت کیا ہے۔ عدم برداشت صرف چھوٹے سا ہمارا سمجھیں، یہ ہمارا نظریاتی اختلاف ہے ایک دوسرے سے، کہ اگر آپ کچھ کہہ رہے ہیں اور کیونکہ میں یہ سنتی ہوئی بڑی نہیں ہوئی، یا میرے خاندان میں یہ چیز نارم نہیں ہے، یا یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ بات آپ غلط کہہ رہے ہیں، تو نہ کہ میں اس کو
اس کو سنوں اور ایکسیپٹ کروں, اس کو سرے سے رد کر دینا. اچھا ٹھیک ہے. اور رد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں بیٹر ہوں اور آپ نہیں ہیں, ہاں, اور کیونکہ آپ جانتے نہیں ہیں اور میں زیادہ معلومات ہے. تو عدم برداشت شروع ہی تب ہوتی ہے جب آپ دوسرے کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, نائدر ایز اے پرسن نار یور ریلیجن اور نہ ہی آپ کا کلچر. کہ ہمارے ہاں تو ہم اب چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ عدم برداشت کا مظاہرہ کرتے ہیں کیونکہ ہم آگے والے کو سننا نہیں چاہتے اور اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے, اور یہاں سے عدم برداشت میرے حساب سے. جی بالکل ٹھیک ہے. اگر ہم کسی کو سننا ہی نہیں چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر دیر از سم, کیا کہنا چاہیے کہ کوئی کمپلیکس ہے. فہد, میں اب آپ کی طرف آنا چاہوں گا, آپ کا رائے لینا چاہوں گا اس ویو پوائنٹ کے اوپر. کیا ہمارا جو سوسائٹی, ہمارا جو معاشرہ ہے, کیا یہ کسی کمپلیکس کا شکار ہے, یا اس کے اندر کنفیوژن اتنی ہے کہ اس کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے, اور اس کی وجہ سے ہم جو ہمارے منہ میں آ رہا ہے, جو ہمارے دل میں آ رہا ہے, جو ہمارا ایک انکانشیس اسٹیج ہے جو ہماری جو چاہ رہی ہے, ہم وہ کرتے چلے جا رہے ہیں. پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ کا اور وینس ٹی وی کا کہ انہوں نے ہمیں مدعو کیا اور ہمیں اس بہت اہم ٹاپک کے اوپر بات کرنے کا موقع دیا. آپ کے سوال کی طرف آؤں اور آپ سے میں اتفاق کروں گا کہ یہ جو عدم برداشت ہے وہ اس بات کی عکاس ہے کہ میرے اندر انسیکیورٹیز ہیں. ایسی انسیکیورٹیز ہیں جو کہ میں اپنے آپ کو چونکہ برا نہیں دیکھ سکتا اپنی نظر میں, تو میں دوسرے کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کروں گا غلطی کا, اور اس کی انتہا تک پہنچ جاؤں گا کہ میں بالکل ختم کر دوں اس معاملے کو جو کہ میری طرف انگلی اٹھے کہ میری سوچ شاید خراب ہے یا اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. تو اگر میں اس کی بیسس کے اوپر آؤں کہ عدم برداشت جو ہے وہ غصے کو جنم دیتی ہے. اچھا, غصے کو جب جنم دیتی ہے تو غصے کے اندر آپ نکالنا چاہتے ہیں اس بات کا آؤٹ کم کہ میں جو سمجھتا ہوں وہ زیادہ صحیح ہے آپ کی سمجھ سے. اب غور کیجئے گا کہ سمجھ جو ہے وہ علم ہے, نالج ہے. جو مجھے علم ہے وہ میری نظر میں پرفیکٹ ہے, اور میں سمجھنا نہیں چاہتا کہ دوسرے کو شاید مجھ سے بہتر بات ہو پتہ, یا پھر اسے تقریباً اتنی بات ضرور پتہ ہو کہ اس کے ایگزسٹنس وہ میرے ساتھ کو ایگزسٹ کر سکے. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر جو ہے وہ مزید جب آپ ایسے سینسٹیو ٹاپکس کے اوپر سمجھ کو چینج کرنے کی یا دوسرے کی رائے کو ایکسیپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی, تو اس کے اندر شدت پسندی کا عنصر آ جاتا ہے. بالکل بالکل. اور وہ مطلب یہ آپ کاؤنٹر کر رہے ہیں نا, جب آپ کاؤنٹر کریں گے تو پھر آپ یہ سمجھیں گے کہ شدت پسندی اب آپ کے اندر, یعنی جہاں مکالمے سے بات نہیں ہو سکتی, جب میں یہ ختم کر دیتا ہوں بات اپنے نظر میں کہ جی میرے لفظ کافی نہیں رہیں گے اس بات کو اگلے کو سمجھانے کے لیے, تو میں تشدد کا استعمال کرنا شروع کر دوں گا, تاکہ میں اس معاملے کو جڑ سے ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو کہ میرے لیے بگاڑ کا پیدا. لیکن یہ اصل میں یہ سولوشن نہیں ہے, یہ بالکل سولوشن نہیں ہے, کیونکہ ایک جو بیسز ہے ہماری انسانی ارتقائی منزلیں طے کرتے ہوئے ہم یہاں تک پہنچے ہیں, جی اس کے اندر ہمیشہ کیاس اور آرڈر کا معاملہ رہتا ہے. ٹھیک. تو جو میری سمجھ سے مطابقت نہیں رکھ رہی بات, وہ میرے لیے کیاس یعنی بے ترتیبی کا باعث ہے. اور بے ترتیبی میں بحیثیت انسان, میری نیچر ہی ایسی ہے کہ میں بے ترتیبی کو یوں نہیں مانوں گا, کیونکہ بے ترتیبی مجھے انسرٹنٹی دے گی. انسرٹنٹی خوف پیدا کرتا ہے کہ مجھے نہیں پتا آگے کیا ہونے والا ہے, اور یہ خوف میرے اندر غصے کی جڑ بنتا ہے. واہ واہ, آپ نے بہت اچھا ایک چین بنا دیا آپ نے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ میں ڈیفائن اس طرح کروں گا, شدت پسندی اور عدم برداشت. آپ نے بہت اچھے طریقے سے اسٹیپ بائی اسٹیپ بتا دیا کہ ایک چیز دوسری چیز کو جنم دے رہی ہے, دوسری چیز تیسری چیز کو جنم دے رہی ہے, اور تیسری چیز جا کے الٹیمیٹلی آپ ایک بالکل سوسائٹی کے باہر نکل جاتے ہیں. جو ایک اخلاقیات والا معاشرہ ہے, جو آداب والا معاشرہ ہے, آپ اس سے بالکل باہر نکل جاتے ہیں, اور کہیں نہ کہیں جا کے آپ ایک سوسائٹی کو, پوری کی پوری سوسائٹی کو آپ ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہم اس پروگرام کو آگے بھی لے کر چلتے ہیں. میں اگر اگلا سوال کروں مہوش آپ سے, یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ہم لوگوں کے اندر اب عدم برداشت کم کیوں ہوتی جا رہی ہے. اگر میں تھوڑا سا ارلی اب میں ٹائم تھوڑا سا ہم پیچھے چلے جائیں, آج سے 30 سال پہلے, میں اونلی 3 ڈیکیڈس کی بات کروں گا, ہماری جو وی آر 8th ڈیکیڈ پاکستان کی سوسائٹی. لیکن اگر میں صرف 3 ڈیکیڈز پیچھے چلا جاؤں تو ہمارا سوسائٹی بہت اچھا تھا, بہت اچھے معاشرے کے اندر ہم رہ رہے تھے. لوگوں کے اندر عدم برداشت
تھا, لوگوں کے اندر ایک تحمل مزاجی, بردباری, لوگوں سے ملنا جلنا بہت زیادہ تھا, لیکن یہ بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اچھا, میں اس سوال کا 2 پارٹ میں جواب دوں گی. ایک تو میں کہوں گی کہ یہ جو 30 ایئرز بیک کی جو آپ بات کر رہے ہیں, آن سرٹن لیولز اس وقت بھی برداشت نہیں تھی. اچھا ٹھیک ہے, جی اب میں آگے ایکسپلین کروں گی کیوں. دوسرا, عدم برداشت اور ایکسٹریمزم کی جو فہد نے بات کی, یہ ہمیں تھرو آؤٹ ہسٹری دیکھنے کو ملا ہے. اچھا, یہ پوری یہ جو جنگیں ہیں, جو خون ریزی ہے, جس طرح ہم ہلاکو خان, چنگیز خان, ان کے قصے سنتے ہیں, یہ سب کیا تھا؟ یہ عدم برداشت ہی ہے. ٹھیک ہے, ڈیورنگ پارٹیشن ہم نے جو حملے دیکھے, جی 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 بالکل, سب عدم برداشت. اس کے بعد جو جنگیں ہوئیں پاکستان میں, تو پہلے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا معاشرے میں کیا تھا اور اب کیا نہیں ہے, جس کی وجہ سے دیکھیں, فرسٹ آف آل جب پاکستان بنا تھا تو تھوڑا سا ہمارے یہاں مٹیریلزم نہیں تھا. ٹھیک ہے, میری گاڑی تمہاری گاڑی سے بہتر والا کانسیپٹ, مطلب وہ کمپیریزنز نہیں تھے اتنا ہم زیادہ. مٹیریلسٹک سوسائٹی نہیں تھے. سوسائٹی کسی محلے میں ایک کے گھر میں ٹی وی ہوتا تھا, پورا محلہ ایسے ہی, بالکل ایسے ہی ہے. تو جب ہمارے اندر مٹیریلسٹک خواہشات جنم لینے لگیں اور ایک دوسرے سے مقابلہ شروع ہوا, ٹھیک ہے, تو جب جس کے گھر میں ٹی وی ہے تو مجھے خواہ میں برا لگ رہا ہے, جس کے گھر میں نئی گاڑی آ گئی ہے تو مجھے بلا وجہ برا لگ رہا ہے, کیونکہ میرے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک بہت بڑا ریزن ہے مٹیریلسٹک ہونا, مٹیریلزم ہونا. ایک تو وجہ ہو گئی یہ, آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ مٹیریلسٹک ہو گئی ہے ہماری سوسائٹی مٹیریلسٹک ہو گئی. ہم لوگوں سے ان کی اسٹیٹس کو دیکھ کر ہم ان کی عزت کرتے ہیں, اور جو کم اسٹیٹس ہوتا ہے تو ان کی عزت نہیں کرتے, سیڈلی. ٹھیک ہے. دوسرا جو ایک اور میرے حساب سے جو ایک ریزن بنا, وہ یہ ہے پچھلے 30 سالوں میں پولیٹیکلی بھی اور باہر سے بھی ہم نے بہت زیادہ خون ریزی کو انوائٹ کیا. ٹیررزم, وار آن ٹیرر. اب جب آپ کو کل کا نہیں پتا کہ کل کیا ہونے والا ہے, انسرٹینٹی اتنی زیادہ ہے, لوگ مر رہے ہیں, یہاں بم دھماکہ, تو کیا ہوتا ہے آہستہ آہستہ آپ کے اندر برداشت. اچھا, یہ صرف انسرٹینٹی, پولیٹیکلی انسرٹینٹی, پولیٹکس کی, دیکھیں پولیٹیکلی انسرٹن نہیں ہوئے ہمارے پاس نوکریوں کی بھی انسرٹینٹی, ہم اکانومی, مطلب اوور آل آپ کہہ رہے ہیں کہ انتشار اوور آل ہی ہے. تو ایک دی ادر, جو فہد نے بھی بات کی تھی کہ جب انسرٹینٹی ہوتی ہے تو پھر آپ کے اندر برداشت کی کمی ہونے لگ جاتی ہے. تو اوور لاسٹ 3 ایئرس ہم نے ایک اور چیز دیکھی, پولیٹیکل انسٹیبلٹی, یہ ٹیررزم, اینڈ دین اکنامک انسٹیبلٹی. جب وہ اسٹیبلٹی نہیں ہے, نوکریاں جا رہی ہیں, آج ہے نہیں ہے, بجلیوں کے بل زیادہ آ رہے ہیں, اوور آل معاشرے میں یہ ایک ہمارا انتشار کی وجہ سے ہمارے مزاج کا پارٹ بن گیا, ناٹ ٹالریٹنگ ادر پیپل. اور تیسرا جو ہمارا کام والدین اور اساتذہ نے کرنا چھوڑ دیا, وہ ہے تربیت. ہم صرف کورس پورا کرانے کی جنگ میں ہیں, ہم صرف اس ایک ریس کا پارٹ ہیں کہ آپ کا بچہ کون سے اسکول جاتا ہے, ریگارڈلیس کہ اس بچے کے اندر کیریکٹر بلڈنگ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. گھروں میں بھی ایز پیرنٹس بھی ہم نے دھیان دینا چھوڑ دیا کہ بچہ کیا کر رہا ہے, کیا نہیں کر رہا. تو ہمارے اساتذہ اور پیرنٹس اس طرح سے کیریکٹر بلڈنگ نہیں کر رہے, جس کی وجہ سے فیملی میں نفرتیں, محلے میں اب اس طرح سلام دعا نہیں رہی. جی بالکل, آپ بھی دیکھتے ہوں گے بہت سے اوور آل پاکستان میں یہ ہے. اور تیسرا ہمارے مطلب جتنے بھی اساتذہ اکرام, میں صرف اسکول کی بات نہیں کروں گی, جیسے قاری صاحب پڑھانے آ رہے ہیں, وہ بس اپنا کام کر کے جا رہے ہیں, تو بہت سیلفش ہو گئے ایز اے معاشرہ کہ بس اپنے کام سے کام رکھنا ہے, بس میرا کام ہو جائے. اینڈ دیٹ ہیز کاز جو وجوہات ہیں. جی جی مین, ابھی تو یہ مین آپ نے ریزنز بتائے. ناظرین کرام, میں آپ کو اگر میں ماور سید کی بات کو تھوڑا سا کنکلوڈ کروں تو 3 بہت خوبصورت انہوں نے پوائنٹس ہمیں بتائے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو ہماری سوسائٹی آج میٹیریلسٹک ہو گئی, مادیت پرستی کے اوپر بالکل چلی گئی ہے. دوسرا اکنامک انسٹیبلٹی ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, وار آن ٹیرر ہے, اور اکنامک انسٹیبلٹی ہے. اور تیسری جو اہم چیز انہوں نے بتائی, وہ بتائی نرچرنگ دا سوسائٹی. بچوں کی تربیت کے اوپر والدین اور اساتذہ نے توجہ دینا چھوڑ دی ہے, اور اسی وجہ سے آج ہمارے جو پروگرام کا جو کانٹینٹ تھا وہ یہی تھا کہ ہم تعلیم و تربیت کس طریقے سے, ہم سوسائٹی کی کریکٹر بلڈنگ کس طریقے سے کر سکیں, سوسائٹی میں رہنے والے ہر ایک شہری کو ذمہ دار کیسے بنا سکیں. اسی لیے ہم نے آج مدعو کیا ماور سید کو اور فہد احسان کو. ابھی ہم لیتے ہیں ایک وقفہ, اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام تعلیم و تربیت.